الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشافع المحشر سيدنا المسدد بشيرنا الممجد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. صلوات. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں. 1447 ہجری کی مجلس شب عاشور منعقد ہو رہی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں گزارشات کر رہے ہیں. ولایت علی اور اصحاب امام حسین. امام حسین نے اپنے مقصد کے لیے ایسے رجال کو منتخب کیا، ایسے رجل حسین کے ساتھ کربلا میں آئے کہ جو ولایت علی کو پہنچانا بخوبی جانتے تھے. اور اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کم سے کم 20 اصحاب پیغمبر کے ایسے تھے، حسین کے ایسے تھے کہ جو پیغمبر کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے. یعنی کربلا میں صرف حسین کے اصحاب نہیں ہیں، پیغمبر کے بھی اصحاب ہیں. اور پیغمبر کے یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو آخری وقت میں پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تھے. ظاہر ہے کہ جب آخری حج کرنے گئے تھے تو واپسی میں غدیر بھی تو دیکھی ہوگی. حسین اپنے لشکر میں ان اصحاب پیغمبر کو اس لیے لے کر آئے کہ جو غدیر کے میدان میں براہ راست علی کو مولا بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تاکہ کل کو یزید کا لشکر یہ نہ کہتا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ایسے بھی حسین لائے تھے جنہوں نے غدیر کو دیکھا. کتابوں میں نام لکھے ہوئے ہیں اور کربلا سے پہلے بھی جو شہید ہیں. اب ظاہر ہے کہ 10 دنوں میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ نوجوانوں تک پہنچا دوں. اب آپ دیکھیے ہانی ابن عروہ صحابی رسول، حبیب بن مظاہر صحابی رسول، مسلم ابن عتجہ صحابی رسول، ہلال ابن نافع صحابی رسول. اور اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے تابعین کا. اور تابعین وہ ہیں کہ جنہوں نے اصحاب پیغمبر کو دیکھا ہو، یعنی پیغمبر کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے مگر علی کے ساتھ جمل میں بھی تھے، صفین میں بھی تھے، نہروان میں بھی تھے. اب سمجھ میں آیا غدیر والے اصحاب اس لیے لے کر آئے تاکہ ولایت علی کے پہنچنے میں کوئی شک نہ رہے. اور علی کے ساتھ جنگ کرنے والے اس لیے لے کر آئے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو کل علی سے لڑنے آئے تھے انہی کی اولاد کربلا میں حسین سے لڑنے آئے.
ہونے کی اولادیں کربلا میں حسین سے لڑنے آئی ہیں، حسین سے لڑنے آئی ہیں۔ یہودائے کربلا کی زیارت میں جملہ ہے، میں نے کچھ دن پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، میں آج اس کے بعد کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس میں بہت بڑا پیغام ہے بچوں کے لیے۔ یہودائے کربلا کی زیارت چھٹے امام سے، امام فرماتے ہیں تب تم بھی پاک ہو، شہدائے کربلا تب تم بھی طاہر ہو، وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، اور جس زمین میں تم دفن ہوئے وہ بھی طاہر ہے۔ جس زمین میں تم دفن ہو گئے اصحاب حسین، وہ مٹی بھی پاک ہے، وہ مٹی بھی پاک ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یا لیتنی کنت معاکم وافوز معاکم، اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ قیامت تک کے لیے پیغام ہے، حسین کی نصرت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، توجہ کیجئے گا۔ جو آج کے دور میں نصرت حسین کی تمنا کرے اور صحیح معنوں میں معرفت حسین رکھ کے مر جائے، وہ بھی انصار حسین میں شامل ہو جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہو اگر ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دیتے۔ کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا بڑا پیغام ہے۔ زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم ہوتے تو یہ کرتے، ہم ہوتے تو یہ کرتے۔ اسی وجہ سے حسینیوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اس جملے کو پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں۔ کوئی کما مار کے بتاتا ہے، کوئی زنجیر مار کے بتاتا ہے، کوئی ماتم مار کر کے بتاتا ہے۔ جو آج خون بہانے پہ شرماتا نہیں ہے، وہ آج چھوڑ میں بھی پیچھے نہیں رہتا۔ زنجیر کا ماتم اس جملے کی شرح ہے شہدائے کربلا کی زیارت کے، کہ اگر ہم ہوتے تو اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ۔ اور جو زنجیر کا ماتم جنہیں سمجھ میں نہیں آتا، جنہیں خون بہانا سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے کہ ہم ہوتے تو جان قربان کر دیتے۔ نصرت حسین کا خبر آج تک جاری ہے۔ کسی نے کہہ دیا خون دے دیجئے اور زنجیر کا ماتم کرنے کا فائدہ کیا، خون بہانے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خون ہمارا بہ رہا ہے، تمہیں مصیبت کیا آ رہی ہے؟ خون تو ہمارا بہ رہا ہے، زخم تو ہمارے لگ رہے ہیں، زنجیر تو ہم مار رہے ہیں، تمہیں کیا مصیبت آ رہی ہے؟ اور سب سے پہلے یہ بتاؤ تم نے خود کتنا خون دیا ہے؟ تم نے کتنا خون دیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ۔ کسی کو خون دینا برا نہیں ہے، بھائی مومن کے جائے گا نا، برائی نہیں ہے، دیجئے کسی دوسرے موقع پر خون بھی دیجئے، مگر یہ کہنا کہ ماتم نہ کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ خون رائے خدا میں دے دو۔ تو جواب سن لیجئے، بقرہ عید پہ تمہیں بکرے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ بقرہ عید پہ تمہیں قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پیسے جا کے یتیم خانے میں دے دو۔ جس طرح تم قربانی نہیں چھوڑ سکتے، ہم زنجیر کا ماتم نہیں چھوڑ۔ یہ کون سے منطق لے کر آ گئے کہ یہ نہ کیجئے وہ کر لیجئے، وہ نہ کیجئے وہ کر لیجئے؟ تم حج مت کرو، 2 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو حج پر، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہاں دینے پیسے، وہاں پر جا کے دے دو۔ حج پہ مصیبت نہیں آتی، قربانی پہ مصیبت نہیں آتی، کہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہوئے مصیبت نہیں آتی۔ ہاں ہم خون بہائیں تو دم نکل رہا ہوتا ہے، ہم خون بہائیں تو دم نکل رہا ہوتا ہے۔ اچھا اگر خون دے دیں تو ہاتھ کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں، بچے جا رہے ہیں جلوس میں ماتم کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑ پکڑ کے چلو آپ خون دو، چلو آپ خون دو۔ زبردستی کس بات کی؟ ایسا کام ہم کیوں کریں جو ہمیں فطرت کرنے ہی نہیں دیتی؟ خون دیں گے کسی دوسرے موقع پر، مگر یہ تمہیں عاشور کے دن کیوں یاد آ رہا ہے؟ جل کیوں رہے ہو؟ جل کیوں رہے ہو؟
کہنے لگے ایک بوتل دیں گے، 2 بوتلیں خود بخود آپ کے جسم میں بن جائیں گے، کیونکہ اللہ نے جسم ایسا بنایا ہے کہ اگر خون نکلتا ہے دگنا پیدا ہو جاتا ہے، تو نقصان میں نہیں رہیں گے، دے دیجئے۔ تو بھائی نہ دے تو تمہیں کیا مصیبت آ رہی ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے، بھائی توجہ رہے، اگر کسی اور کو خون دے تو اور کو جسم میں بن جائے گا، مگر وہ حسینی خون نہیں ہوگا۔ جو خون حسین کے نام پر بہے گا وہ جب دوبارہ بنے گا تو حسینی ہوگا، پھر بنے گا، پھر حسینی ہوگا۔ تو جو 4-5 سال تک مسلسل حسین کا ماتم کرے اس کے جسم میں اس کا نہیں حسینی خون دوڑا۔ کا خون نہیں بن رہا، تمہیں کیا پتا خون کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ حسین کی راہ میں خون کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم ہوتے تو نذرانہ پیش کرتے۔ اب سنیے آیت، اب آیت سنیے۔ یہ جو کروڑوں روپے کے بیل لے کر آتے ہیں، یہ جو لاکھوں روپے کی گائے لے کر آتے ہیں، جذبہ ہے قربانی کا، اچھی بات ہے، جسے اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی قربانی کرے، مگر آیت سن لیجئے، آیت سن لیجئے، اور آیت سننے کے بعد میں دیکھتا ہوں کتنے قربانی کرتے ہیں۔ آیت سن لیجئے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، نہ اللہ کو تمہارا گوشت پہنچ رہا ہے، کہاں بیٹھے ہیں، آیت پڑھ رہا ہوں، نہ اللہ کو تمہارا گوشت مل رہا ہے، نہ اللہ کو تمہارا خون مل رہا ہے، اگر کچھ مل رہا ہے تو تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ اب بتاؤ 1 کروڑ کا بیل تو لے آئے، نہ اس کا گوشت وہاں جائے گا نہ خون وہاں جائے گا، مولویوں کے پاس سب جا رہا ہے، یتیم خانوں میں سب جا رہا ہے، مگر اللہ کہہ رہا گوشت ہمیں نہیں پہنچتا، خون ہمیں نہیں پہنچتا، ہم کیا کریں گے؟ گوشت کا ہم کیا کریں گے؟ فرشتے کوئی بریانی تھوڑی کھاتے ہیں، یہ گوشت دے کے، اور پوری دنیا کا گوشت، یہ اربوں گوشت ہم کیا کریں گے؟ یہ خون کے دھارے اور خون کی نہریں ہم لے کے کیا کریں گے؟ ہمیں تو تقویٰ چاہیے، ہمیں تو تقویٰ چاہیے۔ اب 1 کروڑ کا بیل تو لے آئے، لاکھوں کی گائے تو لے آئے، اللہ قبول کرے، بہت اچھی بات ہے، مگر میں سوال کر رہا ہوں تقویٰ کتنا لے کر آئے ہو؟ تقویٰ کتنا لے کر آئے ہو؟ اب اگر تقوی کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں ہو، روزے ہو، زکوٰۃ ہو، تو پیغمبر پہلے کہہ چکے یا علی تمہاری محبت تقویٰ ہے، علی کی ولایت کے بغیر جب قربانی قبول نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں تو تقویٰ چاہیے، یہ تم خون اور گوشت کے چکر میں کہاں پڑ گئے؟ یہ بتاؤ تقویٰ کتنا لے کر آئے؟ اب چھٹی گم ہوگی، اب ہم بھی دیکھیں کتنے خریدتے ہیں، ہم بھی دیکھیں ہوں گے متقی، میں شک نہیں کر رہا، مگر قربانی کو تو سمجھو، کسی نتیجے تک لے جا رہا ہوں۔ تقویٰ پہنچتا ہے یعنی قربانی کرنے والے کا متقی ہونا ضروری ہے۔ اب متقی کا مطلب وہ مت لیجیے گا، علی کے بغیر تقویٰ نہیں ہے، مودت کے بغیر تقویٰ نہیں ہے۔ اب متقی کی تعریف سمجھ لیجیے، یہ متقی ہوتا کون ہے؟ توجہ ہے، متقی امت ہے، متقی امام ہے، تقی بڑی آسانی تو سن لیا، امام کو متقی کہنا توہین ہے، امام المتقین ہے، توجہ کیجیے گا، یا اگر بچوں کو سمجھ نہیں آئی تو سمجھا دوں، امام نمازی نہیں ہے، امام خود عبادت ہے۔
امام متقی نہیں ہے، امام کی محبت تقویٰ بناتی ہے، امام کی محبت متقی بناتی ہے۔ اس لیے تقی ہوتا ہے معصوم، متقی ہوتی ہے امت۔ اب آپ کہیں گے متقی کون ہے اور تقی کون ہے، تو مختصر یوں سمجھ لو کہ جسے اللہ کی راہ دکھائی جائے، جسے تقویٰ سکھایا جائے، جسے خوف الہی بتایا جائے، وہ سننے کے بعد تقویٰ اختیار کرتا ہے تو متقی ہوتا ہے۔ امام وہ ہے جسے دیکھ کے معیار تقویٰ، امام وہ ہے جسے دیکھ کر تقویٰ کا معیار مقرر ہوتا ہے۔ سلمان میں ارے متقی میں اور تقی میں وہی فرق ہے جو مسلمان میں اور سلمان میں ہے۔ توجہ ہے؟ اور اللہ نے کہا جنت متقیوں کے لیے ہے، جنت متقی کے لیے، امت ہے متقی، آل محمد ہے تقی، نام یہ نوے امام کا لقب ہے تقی، مگر صفت میں 12 کے 12 تقی ہیں، 12 کے 12 تقی ہیں۔ تو جب متقی کے لیے جنت ہے تو تقی کے لیے کیا ہے؟ تقی تو معصوم ہے۔ اب سنیے سورہ مریم کی آیت، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم جنت کا وارث انہیں بنائیں گے جو تقی ہیں، ہم جنت کا وارث بنائیں گے وہ تقی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ متقی جنت میں جانے والے ہیں، تقی جنت کے وارث ہیں، اور وارث جنت کی پہچان یہی ہے اگر لباس مانگے تو جنت کا لباس آگا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ توجہ ہے؟ جنت لاوارث نہیں ہے، جنت کو لاوارث مت سمجھو، جنت وراثت میں ہے، جنت کے مالک ہیں، جنت کے وارث ہیں، اور وہ تقی ہیں، متقی نہیں ہے۔ متقی جانے والا ہے، آدم متقی ہیں، نوح متقی ہیں، موسیٰ متقی ہیں، ابراہیم متقی ہیں، عیسیٰ متقی ہیں، محمد تقی ہیں۔ یہ سارے انبیاء مالک جنت نہیں ہیں، جنت تو ملی ہے محمد مصطفیٰ کو، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وراثت میں ہے۔ اب میں کیسے کہوں جملہ، نبی کو وراثت میں جنت ملی، اب وراثت خاندان میں رہے گی، سسرالیوں میں نہیں۔ محمد کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، آج بھی وارث جنت موجود ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اللہ دیکھ رہا تھا، جنت کا مالک نہیں کہوں گا، کہ جنت کا مالک نہیں، وراثت وارث نہیں سمجھے؟ کون سمجھا میرے اشارے کو؟ حکمت الہی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جنت کا پہلا وارث کس کو بنایا؟ محمد مصطفیٰ کو۔ اب حشر کا میدان آیا، بڑے بڑوں کی جنت خطرے میں تھی، آگئے یا رسول اللہ حشر کا میدان ہے، آج حساب کا دن ہے، آج نفس نفسی کا دن ہے، ہم نے آپ کی سنتوں پہ عمل کیا، ہم نے آپ کے قول کا احترام کیا، ہم لبیک یا رسول اللہ کہتے رہے، یا رسول اللہ جنت دلا دیجئے، یا رسول اللہ جنت دلا دیجئے۔ اب پیغمبر چہرے کو دیکھیں گے اور چہرے کو دیکھ کے کہیں گے اللہ نے کہا تھا جنت وراثت میں ہے، جنت وراثت میں ہے، اور تم نے فاطمہ کے معاملے میں کہا تھا نبی کسی کا وارث ہوتا ہی نہیں، نبی کسی کا وارث ہوتا نہیں ہے۔ اب جاؤ جا کر اپنے بڑوں سے جنت لے لو، جو کہہ رہے تھے کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ پلٹ کے کہیں گے یہ تو خود خطرے میں پڑے۔
توجہ ہے؟ جنت وراثت میں ہے، جنت وارثوں کے پاس ہے، انہیں تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے، تقویٰ کو ان کی ضرورت ہے، ان کی محبت ہے جو تقویٰ ہے۔ اب واپس آ رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، اب بہت اہم پیغام دے رہا ہوں۔ متقیوں سے ڈیمانڈ ہے، خون نہیں مل رہا ہمیں، نہیں چاہیے، گوشت نہیں چاہیے، تمہارا تقویٰ چاہیے، مگر جو تقی ہوگا اس کے یہاں خون کا یہ معاملہ نہیں ہے جس طرح متقیوں کے لیے ہے۔ تقیوں کا معاملہ اور ہے، متقیوں کا معاملہ اور ہے۔ متقی کے لیے یہ ہے کہ خون نہیں پہنچ رہا، گوشت نہیں پہنچ رہا، تقویٰ دو، مگر جو تقی ہیں ان سے خدا تقویٰ نہیں مانگ رہا، کیونکہ وہ خود معیار تقویٰ ہے۔ بھائی میں جملہ کہتے کہوں، متقیوں کا خون نہیں جائے گا لیکن تقی کا خون جائے گا۔ حسین نے خون کو اچھالا، واپس نہیں آیا، اس کا مطلب ہے خدا کے پاس پہنچ رہا۔ چھٹے امام جعفر صادق چھٹے امام کی حدیث سن لیجیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، جملہ مذاہب کا میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ موضوع یہ ہے، فضائل میں پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ امام کہتے ہیں جب دن گزر گیا عاشور کا، ملائکہ کا لشکر نازل ہوا۔ چھٹے امام، ملائکہ کا لشکر نازل ہوا، ہاتھوں میں نورانی شیشیاں لے کر آئے، اور جو شہداء تھے کربلا کے، ان کے خون کو شیشیوں میں جمع کرنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا، اور جمع کر کے عرش پر لے گئے اور ذخیرہ کر لیا پروردگار کے حکم سے۔ حسین نے کتنی بار خون اچھالا مگر مسائل نہیں پڑ رہا، مگر واپس نہیں آیا۔ علی اکبر کا بھی اچھالا، علی اصغر کا بھی اچھالا، اپنا خون بھی اچھالا، مگر تاریخ کہتی ہے اور معصوم کہتے ہیں خون واپس نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے خون محفوظ ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا، تمہارا خون اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو اس کا خون چاہیے جس کے لیے زیارت میں کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا سار اللہ۔ درود نہیں پڑا پھر یا سار اللہ وابن سارہ، اے اللہ کے لہو۔ دونوں ترجمے، وہ بھی کہ جو اللہ کا لہو ہے اس کا سلام، اور دوسرا ترجمہ جن کے خون کا انتقام اللہ لے گا اس پر سلام۔ وابن سارہ، اللہ کے خون کے بیٹے، یہ لفظ صرف یہ سار اللہ جو ہے صرف دو کے لیے، یا تو حسین کے لیے یا علی کے لیے۔ اللہ خون کا انتقام یا تو حسین کا اپنے پاس رکھتا ہے یا علی کا اپنے پاس رکھتا ہے۔ ترجمے دونوں ہیں، ترجمے دونوں ہیں۔ کتنا طاہر لہو ہوگا، کتنا طاہر لہو ہوگا کہ خدا نے حسین کو سار اللہ کہہ کر پکارا۔ اب اگر کوئی کہے یہ سار اللہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا خون کیسے ہو سکتا ہے، تو جیسے عین اللہ ہے ویسے سار اللہ، جیسے عین اللہ۔ مجاز کو تو سمجھو، تشبیہ کو تو سمجھو، تب پتہ چلے گا۔ ارادہ وہ کرے، ہاتھ ان کا اٹھے، دیکھے وہ، آنکھ ان کی ہو، توجہ کیجئے گا، بولے وہ، زبان ان کی ہو۔ اب خون کہاں جائے گا؟ سارا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ حسین اللہ کا خون ہے، حسین اللہ کا خون ہے، مطلب کیا ہوا؟ بھائی یہ بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن میں مین بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کل عاشور کی مجلس ہے، کل گفتگو جتنا ہو سکے گی آگے اختتام پذیر ہوگی، جتنا ہو سکے گا آپ کی خدمت پیش کریں گے، مگر آج جملہ سن لیجیے۔ کوئی بھی سچ بولے آپ کہیں گے خون کی تاثیر ہے، کوئی پاک نفس ہو آپ کہیں گے خون کی تاثیر ہے، کوئی علی علی کرے آپ کہیں گے خون کی تاثیر ہے، کوئی باہر والا ہندو ہو کر تب ماتم میں آ جائے
آپ کہیں گے خون کی تاثیر ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہو کے یزید کی تعریف کرے آپ کہیں گے خون کی تاثیر ہے۔